میں اس منبر سے کھڑے ہو کر آج بھی یہ چیلنج کر سکتا ہوں، ہمارے اس ملک میں بہت سے چھوٹے دجال آئے ہوئے ہیں، ہماری باتیں پہنچتی ہیں، ارے چٹی نکال کر کے بابا بتا ہے ڈھکوسلا تو کیا چیز لے کر کے آیا تھا؟ یہ تو روز کے بچوں کے کھیل ہیں، کون سی چٹی کس کے بارے میں؟ تو سارے کر رہے ہیں۔ ان چھوٹے دجالوں سے میں کہتا ہوں آ جاؤ ایک بار ورنگل کی سرزمین پر، چٹی وٹی سے نہیں کھیلتے، چٹی پیپر اس کی باتوں سے نہیں کھیلتے۔ آؤ یہاں صاحب سجادہ آج بھی بیٹھے، کہانیاں نہیں ہیں، باپ دادا وہ کرتے تھے، باپ دادا یہ کرتے تھے، کہانیاں نہیں ہیں۔ آؤ ہاتھ میں تم بھی ایک سلاخ لے لو، یہ بھی لے لیتے، بہت خوب، بہت خوب۔ اور خود سے نہیں، تم ان کو ڈالو یہ تمہیں ڈالیں، سہ سکو تو پھر ہم بھی دیکھ لیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ میرے عزیزو یہ وہ آستانے ہیں جہاں آج بھی ہدایت کے نور پھیلتے ہیں، دیکھنے والوں کی نگاہوں کی قصور ہے۔ اکثر ہوتا کیا ہے میں آپ کو بتاؤں، انسان کے جسم کے اندر اتنی اللہ کی نشانیاں ہیں جسے وہ خود نہیں سمجھ پا رہا ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، تمہاری ذات میں میری نشانیاں ہیں۔ اللہ فرماتا ہے میں کس لیے کہہ رہا ہوں، توجہ، ورنگل کی سرزمین میں رہ رہے آپ، قاضی بیٹ، یہ وہ مقدس جگہ جہاں پر بڑے بڑے اولیاء آپ کے ارد گرد آرام کر رہے ہیں۔ ہوتا کیا ہے، ہمارے اندر کی نشانیاں ہمیں نظر کیوں نہیں آ رہی؟ یہ جو ہم دو ٹانگوں پر کھڑے ہیں نا، یہ اللہ کی نشانی ہے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ روز جس چیز کو ہم دیکھتے ہیں تو اسے وہ تعجب نہیں لگتا ہے۔ تمہارا یہ چلنا پھرنا دو ٹانگوں سے اتنے پورے جسم کو لے کر یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑی تعجب کی بات ہے، لیکن تمہیں وہ لگتا نہیں کیونکہ روز دیکھ رہے ہو، روزانہ دیکھ رہے ہو۔ آپ کو یہ پتہ نہیں ہے آپ کی یہ پلکوں کا جھپکنا اٹھنا، کبھی کبھی اس کی طرف توجہ کیا؟ سائنس نے اس پر سالوں تحقیق کی ہے، اگر یہ بند ہو جائے تو اس کو بلڈوزر سے کھینچ کر کے بھی صحیح نہیں کر سکتے، ہے اتنی پتلی سی یہ پلکیں تمہاری، اور اگر نہ بند ہو تو کھینچ کے بھی نہیں بند کر سکتے، لیکن بغیر کسی سپرنگ کے یہ روزانہ پتہ نہیں کتنی مرتبہ جھپکتی ہے، اٹھتی ہے۔ اس کے اندر کون سی طاقت ہے؟ یہ اپنے آپ میں ایک نشانی ہے اللہ تعالیٰ کی آیات میں سے، ہم اس کی طرف توجہ نہیں کرتے، کیوں؟ روز چیز ہو رہی ہے، جو چیز ہیبیٹیٹ ہے، عادت میں آ گئی ہے، وہ انسان کو تعجب نہیں لگتی۔ شاید ایسی ہی کچھ باتیں ہیں، اولیاء آپ کے ارد گرد فیض خوب لٹا رہے ہیں اور تمہاری نظریں وہاں تک نہیں جا رہی، دیکھ نہیں پا رہے۔ اسی لیے کسی نے سچ کہا ہے، نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کو، ارادت ہو تو دیکھ ان کو، ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو اس ویڈیو کو آپ نے پورا دیکھا اور سنا۔ دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا، اور مسلمان ہونا ہمارے لیے بڑی فخر کی بات ہے۔ اور سب سے بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت میں سے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، کیونکہ وہ ہر عالم کے لیے رحمت ہیں، کسی عالم میں رہ جاتے، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا۔ تو ہمارے لیے بڑی خوش نصیبی یہ ہے کہ ہم پیارے نبی آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں، کیونکہ کل قیامت کے دن پیارے آقا ہماری شفاعت فرمائیں گے۔ لیکن دوستو اس دنیا کا آپ جائزہ لیں گے تب جا کر آپ کو پتہ چلے گا کہ مسلمانوں کے خلاف کس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں۔ مسلمانوں کو آتنکواد بتایا جاتا ہے، جہادی بتایا جاتا ہے، گنڈا گرد بتایا جاتا ہے، مسلمانوں کو بدنام کرنے کی ہزاروں لاکھوں کوششیں کی جا رہی ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ جتنا بھی اسلام کو یہ لوگ دبانے کی کوشش کر رہے ہیں، اسلام اتنا ہی ابھرتا چلا جا رہا ہے، کیونکہ اسلام ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ تمہاری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ ہمیں کسی کو تکلیف دینے کی اجازت بھی اسلام نہیں دیتا، لیکن ہمیں گنڈا گرد بتایا جاتا ہے، جہادی بتایا جاتا ہے۔ اور سوشل میڈیا کے ذریعے سے آپ نے دیکھا ہوگا
کہ کہیں اگر کوئی بڑی مصیبت آتی ہے اور مسلمان اگر وہاں سے گزر جائے تو سارا دوست مسلمانوں کو دیا جاتا ہے کہ مسلمان نے ایسا کام کیا۔ لیکن دوستو اسلام ہمیں ان چیزوں کی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام امن و سکون چاہتا ہے اور ہمیں بھی یہی پیغام دیتا ہے کہ تمہاری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو، چاہے وہ ہندو ہو، مسلم ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، کسی بھی دھرم کا ہو۔ یہاں تک اسلام ہمیں یہ حکم دیتا ہے کہ چاہے وہ شخص کسی دھرم کا ہو، اگر کسی پریشانی میں مبتلا ہو، بھوک کی وجہ سے مر رہا ہو تو تم اس کو کھانا کھلاؤ۔ اسلام ہمیں یہ سبق دیتا ہے، امن و شانتی کا پیغام دیتا ہے۔ لیکن آج سوشل میڈیا کے ذریعے سے مسلمانوں کو بدنام کرنے کی سازشیں چل رہی ہیں۔ تو اس ویڈیو پر آپ اپنی کیا رائے رکھتے ہیں ہمیں کمنٹ کے ذریعے ضرور بتائیں، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں احباب تک ضرور شیئر کریں۔ ملتے ہیں کسی اور نئی ویڈیو کے ساتھ، نئی ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔